أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میری پیاری جوان بیٹیاں، آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی۔ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کا حبیب دنیا کی حقیقت کو اور ایمان والوں کی زندگی کو بتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہیں جیسے گرمی کے بعد بارش برستی ہیں، بارش کی وجہ سے کھیتیاں اگتی ہیں، گھاس چارہ اگتا ہے، اس کے بعد پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور بھوسا بن کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی صبح ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ عمر ہوتی ہیں، زندگی کی دوپہر ہوتی ہے، 40 سال گزر جاتے ہیں تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور 41ویں سال پر آ کر کے ظہر کے عصر کے درمیان کا وقت لگ جاتا ہے، اور جس کی عمر 50 سے زیادہ گزر جاتی ہیں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور 60 سال سے اوپر پہنچتے ہیں تو عصر کے بعد سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور پھر 65-70 سال کی عمر ہوتی ہے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شام اور آفتاب غروب ہوتا ہے انسان کی زندگی کی مغرب ہو جاتی ہے اور پھر انسان دنیا سے چلنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے انسان کی زندگی کی۔ اب آپ میں کتنی جوان بیٹیاں ہوں گی، ان کی صبح ہوئی، آپ میں 40 سال عمر ہوئی، ظہر ہو چکی ہیں، 40 سال سے اوپر کی مائیں اور بہنیں ہیں، ظہر کے بعد کا وقت شروع ہو چکا۔ کتنی ایسی مائیں ہوں گی کہ جن کی زندگی کے شام کے 3:30-4 بج گئے ہیں، اور کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہوں گی کہ جن کی عصر کی اذان ہو رہی ہیں، اور کتنی ایسی ہوں گی کہ جو مغرب کے وقت کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہوشیار اور سمجھدار وہ ہیں، آپ نے فرمایا الکیس من تہیأ لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور عقل مند وہ مرد اور وہ عورت ہیں کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک بار حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ اس وقت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا، میرے گھر میں فقر اور فاقہ ہے، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، فقر بھی ہیں، بیماری بھی ہیں، آپ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کے
پریشان ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو کہتی ہیں تو میں مصلی پر ہوں، اگر کہے تو میں دعا کر دوں، اور دعا کرنے کے بعد تو جتنا مانگے جو مانگے سب کچھ مل جائے گا، لیکن یاد رکھ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور جتنا تو دنیا میں وصول کر لے گی آخرت میں تیرے لیے حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر گئی کہ ابا کو کہو کہ آپ کے پاس کچھ آیا ہو تو اپنی بیٹی کو بھی یاد کرنا۔ اس وقت ہمارے نبی کے پاس 5 بکریاں تھیں۔ حضرت فاطمہ جب آپ کے پاس گئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ابا سے شکایت کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں فقر ہے، ہمارے گھر میں چارپائی، پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہو تو آپ اپنی بیٹی کو یاد رکھنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بیٹا اگر رسول کی بیٹی کی یہ حالت ہے تو سن، تیرے باپ کے گھر اور ان کی ازواج مطہرات کے گھروں میں 30 دن سے چولہا نہیں جلا، 30 دن ہو گئے، 30 دن سے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے چولہوں میں گھاس اگتی تھی۔ گھاس کب اگے گی؟ گھاس اگے گی اس وقت جب کہ چولہا نہ جلتا۔ چولہے کے اندر تو کہیں گھاس اگتی ہیں، چولہے کے اندر تو آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کے چولہے میں گھاس اگ جاتی تھی، ہم لوگ گھاس کاٹتے تھے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ فاطمہ اگر تو کہے تو میرے پاس 5 بکریاں ہیں، وہ بکریاں دے دوں، اور اگر تو کہے تو میں تجھ کو 5 کلمات سکھلاؤں۔ اگر تو دنیا مانگے تو 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تو دین مانگے تو میں تجھ کو 5 کلمات کی تعلیم دوں۔ فاطمہ نے فرمایا کہ ابا میں چاہتی ہوں کہ مجھے 5 کلمات سکھلاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا صبح اور شام کہہ لیا کرو یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات ہیں بیٹا، ان 5 کلمات کو تم کہہ لو گی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو آسان کر دے گا، بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ آسان کر دے گا، تمہاری فکروں کو اللہ ختم کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا، تمہارے الجھنوں کو اللہ آسان کر دے گا، اور گھروں کے اندر جو کچھ پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بیٹی دنیا لینے آئی اور باپ آخرت دے رہا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں یا اول الاولین۔ مائیں اور بہنیں بھی ان کلمات کو سیکھیں، یاد کریں اور دن بھر میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام الجھنوں سے نجات دے گا، مصیبتوں سے راحت دے گا، بیماریوں سے اللہ شفا دے دے گا، اور آئی ہوئی بیماریوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا 5 بکریاں بھی تیرے سامنے ہیں، یہ 5 کلمات تیرا باپ تجھے سکھا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ ان 5 کلمات کو لے کر اپنے گھر گئی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ ابا کے پاس سے کیا لائی؟ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ آپ کی بیوی اپنے میکے میں گئی دنیا لینے کے لیے اور آخرت لے کر آئی۔ دنیا لینے کے لیے گئی
اپنے ابا سے سوال کرنے کے لیے، اور وہاں سے کیا لے کر آئی؟ آخرت لے کر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ آج کے دن تم دنیا لینے کے لیے گئی اور اپنے ابا سے آخرت لے کر آئی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آخرت سکھائیں۔ ہم ان کو دنیا کی محبت کے بدلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں، دنیا کی لالچ کے بدلے آخرت کا لالچی بنائیں، چیزوں کی محبت کے بدلے انہیں دکھ سہنا سکھائیں، دکھ برداشت کرنا سکھائیں، اور ان کو دنیا کی آفتوں سے نجات دے کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بتائیں۔ ہر وقت ایمان والی عورتوں کی نظر صرف ایک اللہ کی طرف ہوتی ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آوے، اس کو پی جائیں، تکلیف آ جائیں، برداشت کر لیں، اپنے آپ میں وہ اعلیٰ صفت پیدا کریں کہ جس صفت کے ذریعے ایک ایمان والی عورت اللہ کے نزدیک محبوب اور اللہ کی پیاری بندی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی امت کی عورتوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر سنسار برباد ہو جاتے ہیں دنیا کی وجہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں سماج میں کئی سونے کی لڑائی ہیں، کئی زیور کی لڑائی ہیں، کئی مکان کی لڑائی ہیں، کئی خرچے کی لڑائی ہیں، الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہماری بیٹی کا ہاتھ ایک اللہ کی طرف اٹھنا چاہیے، ہر وقت اس کی نظر میں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے۔ جب ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنائیں گے تو دنیا اور دنیا پرستی سے ہماری بچیاں دور رہیں گی۔ اور اگر ہم نے ان کو دین کے بدلے دین کے راستے سے ہٹا کر کے اگر دنیا کی طرف مائل کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جھگڑے پیدا کر دے گا۔ آپ نے ایک حدیث سنی، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ہدایت پر ہو، اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت دی ہو، اللہ نے ان کو بہترین دین عطا کیا ہو اور زندگی کا بہتر سے بہتر طریقہ عطا کیا ہو، لیکن وہ قوم اور وہ سماج دین سے ہٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی نئے طریقے پر چلے گی، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں فساد پیدا کر دے گا، جھگڑے پیدا کر دے گا۔ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ جب کبھی بھی کوئی قوم نبی کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور دنیا پرستوں کے راستوں کو اپنانے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ گھروں میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ ہر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، سنساروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپس میں تعلقات ویران ہیں، آپس کی محبتیں بکھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے عداوت، یہ سارا کا سارا وبال اس لیے آتا ہے میری مائیں اور بہنیں جب ہم اللہ کے حبیب کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ہم کئی جگہوں پر جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات کے اندر جب جھگڑے کا موڑ دیکھتے ہیں اور فساد کی جڑ دیکھتے ہیں تو شروع میں وہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو شادی اور پروگرام کیا یہ بالکل یہود و نصارہ کے طرز پر کیا، یہ دین سے ہٹ گئے، اللہ نے جھگڑے پیدا کر۔ 3 مہینے ہوئے جھگڑا ہے، 4 مہینے ہوئے بیٹی ماں کے گھر ہے، 5-6 مہینے ہوئے بیٹی ماں کے گھر ہے، بچی کہتی ہیں مجھے یہ پسند نہیں، لڑکا کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں۔ جب تم نے اپنے پسینے کی کمائیوں کو بہا دیا،
اور تم نے فضول خرچیاں کی، اور تم نے طرح طرح کے کپڑے اور طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے اس کا سمان کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کو کھینچ لیا، خیر و برکت کو کھینچ لیا، اور تقدیر میں کیا ملا؟ تقدیر میں لڑائیاں ملی، تقدیر میں فساد ملا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے ہٹنے کی وجہ سے گھروں کے اندر فساد ڈال دیتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ تو میری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ دین دے، ہمت نہ دے، ان کو جری نہ بنائے۔ کتنے گھروں میں ہم گئے، ماں نے اپنی بیٹی کو ہمتیں دی، ڈرنے کا نہیں، خودداری سے رہنے کا۔ اب لڑکی کو صحیح تعلیم نہیں ملی، لڑکی کو ادب نہیں ملا، لڑکی کو تہذیب نہیں ملی، نتیجہ کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دو خاندانوں کے درمیان فساد ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دو خاندانوں کے درمیان میں سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے فساد والے دور کے اندر اور ایسے ننگاپا والے دور کے اندر اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو قابو میں رکھیں، اور اپنی بیٹیوں کو دین کی طرف مائل کریں، اور اپنی بیٹیوں کو سہنا سکھائیں، اور اپنی بیٹیوں کو برداشت کرنا سکھائیں، اور اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر ادب سکھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے، سخت بیمار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ دونوں نے اللہ سے منت مانی کہ میرے پروردگار، اگر ان دو بیٹوں کو اللہ کے حبیب کے نواسے حسنین، اگر ان دونوں بیٹوں کو شفا ہو گئی تو ہم تیری رضا کے لیے ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ انہوں نے منت مانی، بچے تندرست ہو گئے، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اب 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کوئی چیز ایسی نہیں کہ افطار کریں، کہ سحری کریں۔ پانی الا الاسودین، 2 کالی چیزیں، پانی اور کھجور بھی کوئی تھیلا بھر کر نہیں ہوتی تھی، کہیں 3-4 کھجوریں میسر ہو گئی، یا تو پانی ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس گئے جس کا نام ہے شمعون۔ وہ ایک روئی کا بیپاری تھا۔ روئی وہ صاف کر کے خریدتا تھا اور بیچتا تھا، اور لوگوں کو مزدوری دیا کرتا تھا۔ حضرت علی شمعون یہودی کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ اگر تم کو کوئی کام ہو تو ہم مزدوری کر لیں گے۔ یہودی نے کہا کہ تھوڑی روئی ہے، روئی کو صاف کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا روئی کے اندر کالا بیج ہوتا ہے، ایک دانہ ہوتا ہے، اسی دانے سے کپاسیا تیل نکالا جاتا ہے، روئی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس دانے کو الگ کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر مزدوری کر لیا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، آٹا پیستی، اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے تھے۔ اپنے گھر کا پورا کام کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ مزدوری بھی کر لیا۔ حضرت علی نے شمعون یہودی سے کہا کہ اگر تم روئی مزدوری کے طور پر صفائی کے لیے دو تو ہمارے گھر حضرت فاطمہ یہ کام کر لی۔ یہودی نے روئی کا ایک گٹھر دیا اس کو کاٹنے کے لیے اور اس کو صاف کرنے کے لیے۔ مزدوری کتنی طے ہوئی؟ 3.5 سا۔ 3.5 سا اس زمانے کے اندر، آج جو 1 کلو گرام 2 کلو گرام وزن ہوتا ہے، اس زمانے میں آدھا سا، 1 سا، 1 سا بنتا ہے 3.5 کلو سے، آدھا سا بنتا ہے 1.25 کلو گرام آج کل کے۔
تو 3.5 سا کے اندر اچھا خاصا روئی حضرت علی اپنے گھر لائے صفائی کے لیے. حضرت فاطمہ کا روزہ ہے، حضرت علی کا بھی روزہ ہے. حضرت فاطمہ نے روئی کی صفائی شروع کی. روئی کے 3 حصے کر دی. ایک حصہ پہلے دن، دوسرا حصہ دوسرے دن، تیسرا حصہ تیسرے دن. صفائی کر کے یہودی کے گھر پہنچا دیں. لیکن حضرت فاطمہ نے کہا میرا روزہ ہے، گھر کا کام کاج ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس لیے سارا روئی تو میں صاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کا پورا روئی صاف کر کے دے دوں گی. پہلے دن آپ نے صفائی کی تو اس نے اتنی مزدوری 3.5 سا تھی تو 1 سا مزدوری دی، یعنی 3.5 کلوگرام. حضرت فاطمہ نے پورا دن محنت کر کے اس کو صاف کر کے بھیج دیا اپنے گھر. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو پیسے، چکی میں ڈال کر کے جو پیس کر کے انہوں نے موٹی موٹی 5 روٹیاں بنائی. ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی کے لیے، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے، اور ایک خادمہ تھی حضرت فاطمہ کی جس کا نام تھا فضہ، ایک اس کے لیے 5 روٹیاں بنائی. مغرب کا وقت ہوا، حضرت علی تو مسجد کے اندر تھے. حضرت فاطمہ نے روٹیاں تیار کر کے رکھی. اتنے میں ایک فقیر آیا، مسکین آیا، کہنے لگا آل محمد، اللہ نے آپ کے رگ رگ کے اندر سخاوت بھری ہے، آپ کے خون کے قطروں کے اندر سخاوت ہے. ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہفتے بھر سے کوئی کھانے کی چیز نہیں، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے رات کو سوتے نہیں، موٹے موٹے آنسو بہا کر کے روتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی بات پر رحم آ گیا. آپ نے وہ ساری 5 روٹیاں اس مسکین کو دے دی. اب یہ تو روزہ تھا، گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں. مغرب کے وقت پانی پر گزارا کر کے روزہ افطار کر لیا، سحر کے وقت ابھی پانی پی لیا. دوسرا دن ہوا، دوسرے دن دوسرے حصے کا روئی صاف کیا، یہودی کے حوالے کیا. یہودی نے مزدوری دی، آپ نے پھر سے مزدوری کر کے روئی صاف کر کے جو خریدے اور جو خرید کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے پیسا، اور پیس کر کے شام کے وقت انہوں نے 5 روٹی بنائی. وہی 5 لوگوں کے لیے. آپ اندازہ لگاؤ ایک دن کے اندر ہماری کیا حالت بن جاتی. ایک روزے میں شام کے وقت ہماری کیسی حالت بنتی. ہٹے کٹے نوجوان تندرست ایسے ہوتے ہیں کہ جو مغرب سے پہلے ہمت ہار جاتے، اپنے کام کاج کو صبح تک کرتے ہیں، دوپہر سے پہلے بند کر دیتے. اور یہاں ایک عورت ذات ہے جو خود مزدوری کر رہی ہے اور جو خود اپنے گھر کا کام کاج کر رہی ہے. ایک دن گزر کر کے دوسرا دن ہے، شام کا وقت ہے، اور شام کے وقت مزدوری کر کے فارغ ہوئی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے چکر آ رہے تھے، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے. دوسرے دن جب انہوں نے روٹیاں پکائی، مغرب کا وقت ہوا اور اچانک ایک یتیم آ گیا. یتیم نے کہا آل محمد، ہم یتیم ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں، نہ ہمارے ماں باپ ہیں نہ ہمارے بھائی ہیں. اگر آپ کے گھر سے کچھ مدد ہو گئی تو ہم یتیموں کا سہارا بن جائے گا. حضرت فاطمہ نے وہی 5 روٹیاں اٹھا کر کے یتیم کو دی. یہ دوسرا دن پورا ہو رہا ہے. مغرب کے وقت گزارا کس پر ہوا؟ پانی پر ہوا. افطار ہوا. حضرت فاطمہ کا پیٹ کمر سے لگ گیا، آنکھیں دھس گئی، آنکھیں پیلی ہو گئی، اور چہرے کی سرخی ختم ہو گئی، اور ان کے چہرے پر پیلا پن پورے چہرے پر چھا گیا. تیسرے دن
جو روئی آپ کے پاس تھی انہوں نے وہ روئی صاف کر کے یہودی کو دی۔ جب یہودی نے آپ کو مزدوری دی، پھر 5 روٹی بنائی، مغرب کا وقت ہوا تو کون آ گیا؟ ایک قیدی آ گیا۔ قیدی آ کر کہنے لگا آل محمد ہم قیدی ہیں، ہم جب قیدی ہیں تو نہ ہم کما سکتے ہیں نہ ہم کھا سکتے۔ حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹی پھر قیدی کو دے دی۔ حضرت فاطمہ کی یہ ادا خالق کائنات کو اتنی پسند آئی کہ حضرت فاطمہ کی سخاوت پر اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی محبت پر کبھی تو فقیروں کو دے دیتے ہیں اور کبھی مسکینوں کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیموں کو دے دیتے ہیں اور کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ تیری حالت کیوں ایسی ہو گئی؟ کہنے لگی کہ ابا میرے 2 بیٹے بیمار تھے، میں نے منت مانی، 3 دن ایسا ہوا کہ تینوں دن ہم سخاوت کرتے رہے، اور اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر کے آپ پہ نرم پڑ گئے، آپ کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میری مائیں اور بہنیں، ان قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہمارے گھروں تک پہنچا ہے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے آج اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے اللہ نے تم کو دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے ظہر کی نماز ادا کی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں آج آپ کے معصوم بچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھ رہے ہیں۔ ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہماری یہ مدرسے آباد ہیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا لیکن اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ یہ حضرت فاطمہ اس امت کی عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والی جوان بیٹیاں اور آنے والی عورتیں ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بھی سکون والی بنائے اور آخرت کے اندر بھی عزتوں والی زندگی حاصل کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ واقعات کو سن کر کے ہمارے اندر عبرت حاصل ہو، واقعات کو سن کر کے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، واقعات کو سن کر کے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے اور ہماری غفلتوں والی زندگی چھوڑ کر کے ہم اللہ سے محبت کرنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر نماز نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان کو کوئی عذر نہیں ہوتا، لیکن اذان کے وقت بھی ان کے قدم مصلی پر نہیں جاتے۔ شیطان نے جب ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو در سے ہٹا دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے دربار سے نکل گیا۔ تندرست ہیں، طاقت ہیں، صحت ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت ہیں، لیکن پھر بھی میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کے اندر اتنی سستی اور غفلت ہوتی ہیں کہ وہ نمازوں کے جنازے نکال دیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر راستوں پر مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک طرف محلے کی اذان ہو رہی ہے، ایک طرف محلے کا مؤذن اذان دے کر کے مسجد کی طرف مردوں کو بلا رہا ہے، عورتوں کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب کی پکار کو قبول کرو اور مصلی پر آ جاؤ اور اللہ کے بہت بڑے فریضے کو ادا کرو۔ یہ مؤذن محلے کی مسجد کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن میری مائیں اور بہنیں، ہمارے اوپر ایسا شیطان اور بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہمارے قدم مصلی پر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم ہے، آپ نے فرمایا الجفا کل الجفا، کہ ظلم سب سے بڑا ظالم۔ صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ، کون بڑا ظالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجب، کہ جو آدمی
جو عورت مؤذن کی اذان کو سن کر کے بھی اللہ کے در پہ نہ آئے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج ہم کوئی کسی کو گالی دے تو کہتے ہیں ظالم، شوہر اگر بیوی پر ظلم کرے تو ظالم، اور بیٹے ماں باپ کو ستائے تو ظالم، پڑوسی پر ظلم کرے تو ظالم، لیکن بے نمازی کو کوئی ظالم نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہیں کہ جو مؤذن کی اذان کو سن کر بھی اللہ کے فریضے کو ادا نہ کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ زندگی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے۔ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، محلے کی مسجدوں کے اندر اعلان سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم ملے تھے، ابھی تو ہمارے پاس تھا، ابھی تو ہمارے پاس تھی۔ عورتیں باتیں کرتی ہیں، مرد باتیں کرتے ہیں، اور لوگ اس طرح دم توڑ دیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جنازے کے اندر بعض ایسے جنازے اٹھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر توبہ بھی نہیں کی ہوتی، بغیر توبہ کے قبرستان پہنچتے ہیں، قبر کے حوالے ہوتے ہیں، اور نمازوں کا بوجھ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، اور لوگوں کے حقوق کا بوجھ لے کر کے قبرستان پہنچتے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر ہماری موتیں آ جاتی ہیں کہ توبہ کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ آج دیکھو، حالات کو دیکھو، حالات کے تیور کو دیکھو، اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، دشمنوں کا خوف، دشمنوں کی سازش، مسلمانوں پر ظلم اور ستم۔ آج ایمان والوں کا خون اتنا سستا لگ رہا ہے، جیسے کہ مچھر ہوتے ہیں، مچھر مر جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، جس کی کوئی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ آج ایمان والوں کا خون اس دنیا کے اندر اتنا سستا ہے کہ جن کے مرنے کے اوپر کسی کو کوئی غم نہیں ہوتا، کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ بے دردی کے ساتھ ان کو مار دیا جاتا ہے، بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور کوئی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ میری مائیں اور بہنیں، ایسے دور کے اندر ہم رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت جوش میں آتی ہے، میری مائیں اور بہنیں، بڑے بڑے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے مقابلے میں ہرا دیا، جبکہ وہ اللہ کے احکام کو ادا کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے حق میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تم کو تمہاری کمریں پکڑ کر کے ڈرا رہا ہوں، اور تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اور میں تمہیں عزتوں والی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، آج ہم اپنی نسل کو دیکھتے ہیں کہ اس نسل کو اوروں کے طریقوں کے اندر مزہ آ رہا ہے۔ ارے جن لوگوں نے بے حیائی اور بے شرمی والی زندگی کو اپنایا تھا، آج وہ بیزار آ گئے۔ یورپ کا حال دیکھو، یورپ کے ملکوں میں یہی جوان نسل آوارگی کے راستے پر چلی، جوان نسل بربادی کے راستے پر چلی، وہ ان راستوں سے تنگ آ گئے، ان راستوں کو چھوڑنے لگے، اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، ایمان کی طرف مائل ہونے لگے۔ وہاں کی آزاد عورتیں کہ جو اپنی زندگی میں سب کچھ کرنا اپنا حق سمجھتی تھی، آج ایسی زندگی پر لعنت کر رہی ہیں۔ تو یہ تو اپنی زندگی سے باز آ رہے ہیں، اور ہماری جوان نسل ان کے باقی راستوں کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ لوگ توبہ کر کے اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں، یہ لوگ اپنی جہالت اور غفلت والی زندگی سے بیزار بن کر کے ایمان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ایمان والی نسل ان کے بیکار اور بے حیائی کے راستے کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دین سے بیزاری، لوگوں میں دین سے بیزاری دکھنے میں آ رہی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں،
عزتوں کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی ہے اور آپ کا لایا ہوا پیارا طریقہ ہے۔ ان راستوں سے ہٹ کر کے ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے، ان راستوں سے ہٹ کر کے ہم دنیا کے اندر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور ان راستوں پر جا کر کے ہم اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ دیکھو نے اپنے نفسوں کی خواہشات پر لوگ آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ ارے یہ تو کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو بے ایمانوں کا طریقہ ہے کہ بے ایمان زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت کی منزل نہیں، ان کے سامنے قبر کی منزل نہیں، ان کے سامنے جنت اور جہنم نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں، ایمان والا نا امید نہیں ہوتا۔ میری مائیں اور بہنیں، نفس جب بہک جاتے ہیں، نفس جب آوارہ ہوتے ہیں، اور نفس جب بے شرم بنتے ہیں، اس وقت یہ ساری حرکتیں ایک انسان کر گزرتا ہے۔ اس لیے بار بار ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جوان نسل کے اندر دین زندہ کرو، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، تکلیفوں کو سہنا، اور اپنے نفس کے چونچلوں کو چھوڑ دینا، اپنے نفس کے چونچلوں کو قربان کر دینا۔ جب ایک جوان بیٹی سیکھے گی تو اس کی اولاد کے اندر بھی یہ دینداری آئے گی، اور جب ایک جوان لڑکا سیکھے گا تو اس کے اندر اللہ کی کبریائی آئے گی اور اللہ سے محبت آئے گی۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ مقصد کے اندر کامیابی نہیں ملی، چھلانگ لگا دی، مقصد کے اندر کامیابی نہیں ملی، زہر پی لیا، مقصد کے اندر کامیابی نہیں ملی، پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے اور اپنی زندگی تباہ اور برباد کر دی۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے اور غیروں کا یہ راستہ ہے کہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے۔ ایمان والا ہمیشہ اللہ کی طرف نظر کرتا ہے، ایمان والا اللہ کے لیے سہ جاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو دبا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب سے بدترین وہ لوگ ہیں، شرار امتی، میری امت کے سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیدائش اور جن کی پرورش عیش پرستی کے اندر ہوتی ہیں، جن کی جوانیاں عیش پرستی کے اندر گزرتی ہیں، اور جن کی موت بھی عیش پرستی کے اندر آتی ہیں۔ میری امت کے سب سے بدترین یہ لوگ ہیں، اور میری امت کے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر آ کر کے اللہ کو دیکھا، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر دیا، ضرورتوں کو نہیں بڑھایا، بلکہ کم چیز پر گزارا کر لیا، تھوڑی روزی پر قناعت کر لی، اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ میری امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ایسے لوگ صابر کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ایسے سہنے والوں کو بغیر حساب کے بدلہ عطا کرے گا، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرے گا۔ ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے پیمانہ رکھا، ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ناپ رکھا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے کوئی ناپ نہیں رکھا۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ عطا کرے گا۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہ جتنی دین کی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان دین کی باتوں کو بار بار سنیں۔ اگر ہم دین کی باتوں کو بار بار سنیں گے، اللہ کا استحضار نصیب ہوگا، دین کی سمجھ پیدا ہوگی، ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا، ہماری جوان نسل کے اندر دین آئے گا۔ یہ اپنے وقت کو برباد اور ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقتوں کی حفاظت کریں گے،
اور پیسوں کو فضول خرچی کر کے نہیں اڑائیں گے، پیسوں کو حلال طریقوں پر استعمال کریں گے اور اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے قربان نہیں کر دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو چلائیں گے۔ اگر ہم بار بار دین کی بات سنیں گے، جو دین کی بات سنتا ہے اللہ گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کی باتوں کو بہت سننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ کتنی ہی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ وہ دین کی بات کو توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنتی ہیں تو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والی بن جاتی ہیں، غلط اور صحیح کے درمیان وہ تمیز کرنے والی بنتی ہیں، اور سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا، ان کے درمیان فرق کرنے والی بن جاتی ہیں۔ دین کی باتوں کو سن کر کے اللہ گمراہی سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہم ایسا ماحول قائم کریں محلے کے اندر، جب کبھی بھی دین کی بات ہو، ہفتے میں ایک دن تھوڑی دیر ہم کو قربانی دینی ہے، 1 کلاک یا 1.25 کلاک یہ قربانی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہر دن اگر نصیحت کریں تو ہم آپ کی بات کو ہر دن سنیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں چلتا ہوں۔ میرے نبی جب بیان کرتے، بات کرتے تو ہماری بہت رعایت کرتے تھے، اور جس طریقے سے آپ ہماری رعایت کرتے تھے صحابہ کی، اس طریقے سے میں بھی تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ اس لیے میں ہفتے میں 1 بار نصیحت کرنا اور دین کی بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر تھوڑی قربانی دے کر کے میری مائیں اور بہنیں اگر آپ جڑے گی، محلے کے اندر بہتر نظام قائم ہوگا۔ آپ کے اس محلے کی کوئی جوان بیٹی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی کوئی نماز ضائع ہو، نمازوں کے جنازے نہیں نکلیں گے۔ آپ کی جوان بیٹیاں باحیا بنے گی، عزت دار بنے گی، شرمیلی بنے گی، ان کے اندر حیا آئے گی اور شرم کی چادر آئے گی اگر ہم نے اس محلے کے اندر ایک ماحول قائم کیا۔ یہ آپ پر ہے، دین کی بات سننے کے لیے اپنی بیٹیوں کو عادی بناؤ، نابالغ ہو ان کو بھی عادی بناؤ۔ ابھی سے اگر ان کی گٹی کے اندر یہ بات پڑ جائے گی، بڑی ہو کر کے یہ بے چین رہے گی دین کی بات کو سننے کے لیے۔ ابھی سے ان کو مدرسے میں لاؤ اور عادی بناؤ، آپ کے محلے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے گا کہ آپ کا یہ محلہ اور محلوں کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا۔ ہم نے یہ بات دیکھی رانی مسجد، وہاں کی مستورات، وہاں کی ماں اور بہنوں کو دیکھا، ہر اتوار کے دن دین کی بات ہوتی ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ مائیں اور بہنیں جڑتی ہیں، بڑے ذوق شوق کے ساتھ جڑتی ہیں، وقت سے پہلے آ جاتی ہیں، وقت سے پہلے اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا مجمع ہوتا ہے۔ بڑے بازار کے اندر ماں اور بہنوں نے مل کر کے وہاں پر ایسا نظام بنایا ہے کہ وہاں بات کرنے والے بھی تعجب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپنی بندیوں کو کتنا ذوق شوق نصیب فرمایا۔ ایک مثال ہے وہ محلہ، وہاں کی عورتیں تمام گودرا کے محلے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ بھی اس محلے کو ایک بہترین مثال قائم کرو۔ اس مدرسے کے اندر ہر جگہ سے مائیں اور بہنیں جڑنی چاہیے۔ آپ کا دیکھ کر کے اگر کسی کی زندگی بدل گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو 8 جنتوں کا مالک بنا دے گا، جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے ہم سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ جہاں کہیں دین کی بات نہیں ہوتی وہاں عورتوں میں جہالت ہوتی، بڑی جہالتیں ہوتی۔ اکثر ایسی جگہوں پر میں نے خود دیکھا کہ جہاں دین کی بات نہیں ہوتی وہاں عورتیں لڑتی ہی رہتی، ہر دن کسی کا ہنگامہ ہوتا ہے، ہر دن گالی گلوچ،
کوئی عورت اپنے ہاتھ میں تپیلا لیتی ہے اور وہ ڈھول بجاتی ہے، کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ کوئی دوسرا برتن لیتی ہے اور وہ ڈھول بجاتی ہے، دونوں طرف ڈھول بجتے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دین کی بات نہ سننے کا۔ آپ کو تعجب لگتا ہوگا، ہم نے ایسا دیکھا ہے، ہم ہر جگہ آنے جانے والے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا، ہم نے نتیجہ دیکھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ملا کہ ایسے علاقوں کے اندر دین کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ ایسا تو ماحول نہیں ہوگا، اگر دین کی بات یہاں چلتی رہے گی تو انشاءاللہ یہاں آپ کا یہ مدرسہ بھی اور دوسرے محلوں کے لیے ایک مثال بنے گا۔ ماشاءاللہ میں آپ کے مسجد کے مؤذن صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں، الحمدللہ آپ کا ذوق شوق، آپ کی تعریف کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ سچی تعریف کرتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مائیں اور بہنیں اکثر جڑتی ہیں اور ذوق شوق کے ساتھ وہ سنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال کرے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ مولا رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم پلٹ کر کے توبہ نہیں کرتے، ہم تیرے سامنے ندامت کے آنسو نہیں بہاتے، ہم اپنی آنکھ سے گرم گرم آنسو نہیں بہاتے۔ مولا ایک زمانہ تھا کہ اس امت کی مائیں اور بہنیں رات کو اٹھ کر کے امت کے لیے رویا کرتی تھی، امت کے لیے گریہ وزاری کرتی تھی، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ہر کام تو کر دیتا تھا، ایک آنسو بہانے پر، ایک عورت کے آنسو بہانے پر بڑے بڑے انقلاب آ جاتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں آج ایسی نہ رہی کہ ان کے گرم آنسو ان کی آنکھ سے نکلتے ہو۔ مولا آج پوری دنیا روتی ہیں، رو کر کے دعائیں کرتی ہیں، لیکن دعائیں رنگ نہیں لاتی۔ اس زمانے میں صرف ایک جوان بیٹی اپنے ہاتھ اٹھا کر کے رو لیتی تھی تو دشمنوں کو زیر کر دیتا تھا، دشمنوں کو شکست دے دیتا تھا، صرف ایک ماں کی دعا سے، صرف ایک بہن کی دعا سے، صرف ایک جوان بیٹی کی دعا سے۔ لیکن میرے مائیں اور بہنیں آج اس حالت میں نہ رہی کہ ان کی دعاؤں کا اثر رہے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ آج انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں، زمانے کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، ہم زمانوں کے انقلاب کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان مظلوم بن رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے معصوم بچے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مولا ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو دنیا نہیں دیکھی، دنیا میں آ کر انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ انہوں نے گناہ کیے، نہ تجھے ناراض کیا، نہ تیرے احکام کو توڑا۔ وہ تو معصوم ہیں، وہ تو مکلف نہیں ہیں، لیکن مولا
ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ظلم سہنا پڑتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مولا قیامت کے دن اگر تو نے سوال کر دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ مولا اگر تو نے پوچھ لیا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے ان معصوم بچوں پر ظلم ہوا تھا، مولا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہم خاموشی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے رہ جائیں گے۔ مولا کریم ہم کو سچی پکی توبہ نصیب فرما، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تیرے احکام کو ادا کرنے والی زندگی عطا فرما۔ مولا ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اگر نفس کے حوالے کر دیا تو مولا ہم ضائع ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ مولا تو اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما، تیرے پیارے حبیب کی زندگی ہمیں عطا فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ والا سکون اور چین اور ان کی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ مولا اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے دکان مکان کی حفاظت فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ مولا جو بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں ان کو باعزت رہائی عطا فرما۔ مولا جو بے شادی شدہ ہیں بہترین رشتے نصیب فرما۔ امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما۔ اس امت کے جو جوان بیٹے غربت کی وجہ سے مکان نہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے، مولا ان کو بہترین اسباب مہیا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا آج کا باطل اور آج کے یہ بے ایمان تیرے پیارے حبیب کی زندگی پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کے کٹر دشمن ہیں، یہ تیرے دین کے کٹر دشمن ہیں۔ مولا اگر ان کی تقدیر کے اندر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، ورنہ تیری اس زمین کو ان شریروں سے پاک صاف فرما۔ مولا تیری مقدس زمین کو ان کی شرارتوں سے پاک صاف فرما۔ مولا خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور فتن اور آفات اور بیماریوں سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے پناہ چاہی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا اس محلے کے اندر خصوصی رحمتیں نازل فرما، یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں محبت پیدا فرما۔ مولا یہاں کی عورتوں میں آپس میں محبت پیدا فرما۔ مولا اس مدرسے کو قبول فرما، جو مائیں اور بہنیں یہاں پہنچی ہیں قدم قدم پر ان کی مغفرت فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔